پہلے دن سے میرا پوائنٹ ہے، پہلے دن سے میں خود متاثرین میں ہوں کہ بھائی آپ کا زمین پہ قبضہ ہو گیا، آپ نے وہ قبضہ چھڑوانا ہے. آنے کی تو گیم ہی نہیں نا، آنے پہ تو جس کے پیسے ہیں وہ تگڑا ہو گیا. اور پھر جب قبضے کی بات ہوتی ہے تو اگلا جس نے قبضہ کیا اٹس مین کہ وہ تگڑا تھا تو اس نے قبضہ کیا ہے. تو گیم ایس ایچ او کی پہنچ سے نکل گئی آپ کے ہاتھ سے. جو جس کی زمین پہ قبضہ ہوا وہ گیا عدالتوں میں. میرے پیدا ہونے سے پہلے قبضے کا کیس عدالتوں سے ہوتا ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے. اب میں 40 سال کو پہنچنے والا ہوں، کیس کا فیصلہ نہیں ہوں. اگلی کہانی سنیں. میری زمین پہ قبضہ ہو گیا، میں کو عدالتوں کی توہین نہیں کر رہا، میں عدالتوں کی ورکنگ سپیڈ آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے نصرت جاوید نے میری زمین پہ قبضہ کیا، میں ہائی کورٹ چلا گیا، نصرت جاوید صاحب نے اسٹے لیا، اسٹے پہ پیشی نہیں ملی. تو وہ جو سائل ہے بیچارہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے. وہ وصیت میں اولاد کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ قبضہ ہے اور یہ کاغذ ہے اور یہاں پیشیاں ہیں تو پہنچ جانا. جب یہ قانون سامنے آیا 90 دن کا تھا تو ایک امید تو جاگی نا اس شخص کو جو وکیلوں کو ہزاروں روپے دیتا تھا. پھر صرف وکیلوں کو پیسے نہیں دیتا تھا، گھر سے نکلتا تھا عدالتوں کے شہر تک جاتا تھا، کوئی ملتان آتا تھا، کوئی ڈی جی خان جاتا تھا، کوئی رحیم یار خان جاتا تھا، تو وہ پیسہ خرچ بھی لگتا تھا، کرایہ لگتا تھا. تو وہ سارا اس کی زندگی اسی میں گزر جاتی تھی کہ میں پیشیتے چل رہا ہوں، میں پیشیتے چل رہا ہوں. وہ مکدی نہیں سی پیشی. کم از کم اس ایکٹ نے جو پنجاب اسمبلی نے دیا تھا اس میں یہ تو تھا نا کہ 90 دن میں مکا ہو اس کہانی کو. ہاں اب اس میں کئی لوپ ہولز بھی ہیں، جیسے آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے کہا کہ بھائی یہ کہ آپ عدالتوں کو وائلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ دیر آر سم سٹیز، ڈی سی صاحب نے سٹے کو ندی کی ٹوکری میں پھینکا اور کہا جی اس میں فیصلہ کر دو تو وائلیٹ ہو گیا. انہوں نے اب میری جو معزز عدلیہ سے بھی درخواست ہے کہ آپ چیف جسٹس ہیں نا، آپ نے اس پہ لے لیا ایکشن، فائن. آپ تمام لوور کورٹس اور اپنے تمام بینچز کو کہیں کہ آپ کے پاس جو قبضوں کے کیس ہیں وہ پٹیشنز کتنی ہیں اور اس پہ کیا کارگزاری ہوئی ہے، تاکہ آپ بھی تو اپنی کارکردگی عوام کے سامنے بتائیں نا کہ یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے ایکٹ بنایا ہے اور اس نے عدلیہ کی حدود کو چیلنج کیا ہے تو کیوں چیلنج کیا ہے، اور وہاں جو کیسز ہیں کیا اس میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے. تو اپنے گریبان میں بھی عدالتوں میں کی جانب سے نہیں جھانکا جا رہا، وہاں بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں حکومت کو لے لیا. اب میرے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، میں سیاست کا طالب علم ہوتے، ایک انگریزی کا محاورہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہنم کے راستے جو ہیں وہ نیک نیتی سے تلاش کیے جاتے ہیں. نہیں، جہنم کے راستے نیک نیتی سے چلو، نیک نیتی کے ساتھ. کہ 2 نمبری 1 نمبر طریقے سے کی جاتی. میری بدقسمتی ہے کہ میں جب اس طرح کا قضیہ پر سر عام آتا ہے تو میرے سامنے پاکستان کی تاریخ آ جاتی. ٹھیک ہے، سابقہ جس دن یہ بات آئی ہے اس وقت تک یہ ابھی اتنی پبلک ڈبیٹ نہیں بنی تھی. میں نے تمہیں کہا کہ یار مجھے تو داغ دل کو یاد آنے لگے. آگے آپ نے کہا پش کہ جی بیک، میں نے کہا جی یہ مجھے تو پہلے یہ محسوس ہوا ہے کہ چونکہ یہ تعصب پھیل رہا تھا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد عدلیہ جو ہے وہ بے دست و پا ہو گئی ہے، اور مقننہ جو ہے وہ خاص صوبائی لیول کی ہو یا وفاقی لیول، وہ جو بھی قانون بنائے گی عدالت کے آپ جانے اور اسمبلی ٹھیک ہو گئی بات. مجھے پہلے تو یہ احساس ہوا کہ غالباً یہ ہے کہ ایک یعنی پش بیک کی بات خالی یہ پش بیک تک نہیں رہی. دیکھیے